بیلوں کا مقابلہ۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ گلہان نام پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور ان میلے کو دیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے۔ یہ دن اس گاؤں والوں کے لیے ایک خوشی کی دن تھی، کیونکہ ان میں شرطیں لگائی جاتی تھی اور جو بھی شرط جیتتا تھا اسے بہت بڑا انعام دیا جاتا۔ اس میلے کے قریب پاس والی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جن کا نام خان تھا۔ خان ایک غریب آدمی تھا اور اس کی ماں بیمار تھی۔ اس کو کینسر کا مسئلہ تھا۔ خان سے اپنی ماں کا دکھ سنبھالا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ غریب تھا اور ڈاکٹر نے ان کے علاج کے لیے 8 لاکھ روپے مانگے تھے۔ خان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے سوچا کہ اپنے دوست سے پیسے مانگ کر اپنی ماں کا علاج کرے۔ اس کے لیے وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے، اپنے دوست کی طرف جاتا ہے۔ خان اپنے دوست کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا دوست اسے راستے میں ہی مل جاتا ہے۔ ارے خان میرے دوست، کدھر جا رہے ہو تم؟ اور اتنی ہپا سے کیوں ہو؟ میں تمہارے ہی طرف آ رہا تھا۔ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے 8 لاکھ روپے مانگے ہیں اس کے علاج کے لیے۔ تم مجھے 8 لاکھ روپے دے دو، میں تمہیں جلد واپس کر دوں گا۔ ارے خان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں جی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرے پاس اتنی زیادہ رقم تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ارے کیا آئیڈیا ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ریحان، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر سال ایک میلہ لگا ہوتا ہے۔ اس میلے میں بیلوں کا مقابلہ بھی ہوگا۔ جو بھی وہ مقابلہ جیتے گا اسے 10 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ لیکن ہم بیل کہاں سے لائیں گے؟ میرے پاس تو ماں کی دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ارے اس کی فکر تم مت کرو، میں بیل کا انتظام کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ ہاں، ہم مقابلے میں حصہ بھی لیں گے اور جیتیں گے بھی، اور اس کے پیسوں سے تمہاری ماں کا علاج کریں گے۔ اچھا، بس تم بیل کا انتظام کرو اور میں جا کر مقابلے میں حصہ لیتا ہوں۔ یہ دونوں اسی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اس گاؤں میں سلطان نامی بھی ایک لڑکا تھا۔ وہ بہت گھمنڈی اور لالچی تھا۔ وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے۔ آؤ سلطان، بولو پھر کیا ضرورت پڑی ہے تجھے؟ ارے میرے دوست، اگر ضرورت میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ ہاں مجھے پتا ہے، تم بغیر کسی لالچ کے کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہو۔ ہاں بتاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ارے اب صحیح بات کی، میں نے بیلوں کے مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ ہاں تو اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر حال میں وہ مقابلہ جیتنا ہے۔ تمہارے پاس جو سب سے اچھا بیل ہو وہ مجھے دے دو تاکہ میں وہ مقابلہ جیتوں۔ اچھا، میں تمہیں وہ بیل دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں 5 لاکھ روپے انعام مجھے بھی دو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ پھر اگلی صبح میلہ لگ جاتا ہے۔ سلطان پہلے سے آیا تھا اور خان آتا ہے تو وہ سلطان کو بھی دیکھتا ہے۔ ارے خان، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے بیلوں کے مقابلے میں حصہ لیا ہے، اس لیے۔ اچھا تو تم پھر واپس جاؤ، کیونکہ یہ مقابلہ تو میں جیتوں گا۔ ارے نہیں، کیا پتہ میں بھی جیت لوں، مجھے سخت ضرورت ہے پیسوں کی۔ ارے میرے پاس سب سے اچھا بیل ہے، یہ مقابلہ تو میں ہی جیتوں گا۔ خان اور سلطان ایک دوسرے سے یہی باتیں کر رہے تھے اور پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون جیتے گا، کیونکہ بہت سارے بیل تھے اور تمام بیل بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد صرف 2 ہی بیل رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک خان کا تھا اور ایک سلطان کا۔
لیکن اس کے بعد سلطان کا بیل رہ جاتا ہے اور ہان کا بیل یہ مقابلہ جیتتا ہے، اور ہان انعام حاصل کر کے اپنی ماں کا علاج ایک اچھے سے ہسپتال سے کر لیتا ہے۔